بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان، ناک، آنکھ کس کے؟ ہر انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اسے لاکھوں کروڑوں روپوں سے زیادہ قیمتی اعضاء کے تحفے دیے جاتے ہیں۔ چمکتی آنکھ، حساس کان، سونگھتی ناک، دھڑکتا دل اور چاق و چوبند دماغ خدا داد عطیے ہیں جنہیں انسان ہر وقت بلا کراہت بلا مشقت اپنے مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کو اپنے تمام اعضاء کا مالک ماننے والا اپنی پیشانی کسی اور در پر نہیں ٹیکتا، اپنا ہاتھ کسی اور کے آگے نہیں پھیلاتا، اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا، کسی پر حقارت بری نظر نہیں ڈالتا، کان میں غیبت کی آواز نہیں سنتا، گانے کی آواز کان میں نہیں آنے دیتا، زبان کو شرکیہ جملوں سے آلودہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبان سے کسی اور کو داتا یا غوث اعظم نہیں کہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ترجمہ: یقین رکھو کہ کان، آنکھ، ناک، دل سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ امید پر نہ رہیے۔ سور پھونکتے ہی جہاں کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اسی طرح ہر طرح کی ملکیت و اختیارات بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہر طرح کی ملکیت و اختیارات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، مالک الملک کے لیے ہی رہ جائیں گے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو بیان کرتا ہے: الملک یومئذ الحق للرحمن۔ اس دن صحیح معنوں میں بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی۔ قرآن کریم میں اس آیت کا مطلب قرآن کی روح سے یہ ہے کہ زمین و آسمان کی کسی مخلوق کو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی ملکیت حاصل نہیں ہے، یعنی کسی کے لیے عذاب کو کم کرنے یا ثواب کو بڑھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے پر کسی کو قدرت نہیں ہے، اور نہ کوئی بات کر سکے گا، البتہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کو عرض کرنے کی اجازت جب ملے گی تو وہ عرض کر سکے گا اور سفارش کر سکے گا۔ اسی لیے عقل مند شخص وہ ہے جو اسلام کے مزاج کو سمجھے، روز جزا کے حساب کتاب کو سامنے رکھے، الملک عز و جل کی شان بادشاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخرت میں کسی قسم کی سفارش پر آس نہ لگائے، بلکہ نیک اعمال اور گناہوں سے حفاظت کے ذریعے اپنی نجات کا سامان دنیا میں تیار کرے۔ حدیث سے مبارک ہے: الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ۔ مفہوم ہے: عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو دبائے رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ شخص ہے جو نفس کی غلامی کرے اور اللہ سے امیدیں لگائے رکھے، یعنی عمل میں سستی کرنا اور شفاعت، مغفرت، رحمت کی آس لگائے رکھنا بے وقوفی ہے۔ کہو: اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کرتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو نکال لاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے۔ الملک جل جلالہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلم عوام اچھی حکومت کے لیے صرف اسی الملک جل جلالہ سے دعائیں مانگیں، اسی کو نیک اعمال سے راضی رکھیں۔ حکمرانوں کو برا بھلا کہنا، ساری توجہ احتجاج پر مرکوز کرنا، الیکشن پر تکیہ کر کے بیٹھنا وقت کا ضیاع ہے۔ الملک جل جلالہ ہی شہنشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین نام والا وہ شخص ہے جس کو شہنشاہ کا نام دیا جائے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرا شریک کوئی نہیں،
تو یکتا ہے، تیرا مثل کوئی نہیں، تیری ذات کے سوا جو چیز بھی ہے سب نیست و نابود ہو جانے والی ہے، تیری توفیق کے بغیر تیری فرمانبرداری نہیں کی جا سکتی، اور نہ تیرے علم کے بغیر تیری نافرمانی ہو سکتی ہے، تیری اطاعت کی جائے تو تو قدردانی کرتا ہے، اور تیری نافرمانی کی جائے تو تو بخش دیتا ہے، تو ہر حاضر سے نزدیک تر ہے، ہر نگہبان سے زیادہ قریب تر ہے۔ بندے کو چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز کا مالک اور حقیقی بادشاہ المالک جل جلالہ کو مانے اور جانے، اور انہی کی ملکیت کو اپنی ملکیت کو انہی کی عطا کی ہوئی ملکیت سمجھے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مالک اور حقیقی بادشاہ نہیں مانے گا تو وہ ضرور شرک سے بچے گا، اور اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایمان الملک جل جلالہ پر پکا ہوگا تو اطمینان اور سکون نصیب ہوگا، پھر بندہ خوشی و غم میں مالک حقیقی ہی کی تعریف اور اسی ہی سے پناہ طلب کرے گا، الملک جل جلالہ ہی کی پناہ میں آئے گا، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج سمجھے گا۔ بندے کو چاہیے کہ یقین رکھے کہ میری جان، میرا مال، میرا وقت، یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، حقیقی مالک اللہ ہے، اپنے بشری تقاضوں کو پورا کر کے باقی وقت اور جان اور مال اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی محنت میں گزارے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔